اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ وَقَطَّعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَمًا مِنْهُمُ الصَّالِحُونَ وَمِنْهُمْ دُونَ ذَلِكَ وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ وَرِثُوا الْكِتَابَ يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه وَالدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ وَالَّذِينَ يُمَسِّكُونَ بِالْكِتَابِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُصْلِحِينَ وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ وَظَنُّوا أَنَّهُ واقع بِهِمْ خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون صدق اللہ العظیم۔ یہ جو سورہ اعراف کی آیات ہیں، جو بنی اسرائیل کا اور یہودیوں کا جو واقعہ اللہ تبارک و تعالی شروع فرمائے تھے اس پارے کے شروع سے، ان آیتوں پر یہ واقعہ مکمل ہو رہا ہے، اب یہاں پہ ختم ہو رہا ہے۔ مختصر آیتوں میں بڑی جامع باتیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتائی ہیں، جو ہمارے لیے سیکھنے کی، سمجھنے کی اور اپنی اصلاح کی ہیں۔ جیسے گزشتہ ہم نے پڑھا تھا ایک واقعہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کے حالات کو بیان کیا۔ ایک حال ان کا یہ تھا، ایک مزاج یہ تھا کہ ہفتے کے دن اللہ تعالیٰ نے ان کو عبادت کے لیے متعین کیا تھا کہ ہفتے کا دن عبادت کریں، اور اس کے امتحان کے لیے اس وقت مچھلیاں زیادہ آتی تھیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے زیادہ بھیجے گا کہ مچھلیاں بار بار آ رہی ہیں، ایک طرف حکم ہے ایک طرف امتحان ہے، لیکن یہ لوگ اس امتحان میں ناکام ہو گئے اور اللہ تعالیٰ کی بڑی سخت پکڑ آئی۔ ہمارے لیے ہر واقعے میں ہمارے لیے سبق ہے، بات ان کی کہی جا رہی ہے، لیکن اصل میں سبق اور سیکھنے کے لیے، اصلاح کے لیے ہمارے لیے۔ جب بھی کوئی اللہ کا حکم پیش آتا ہے، اللہ تعالیٰ کسی بات کا حکم دیتے ہیں، تو اپنے بندے کا امتحان اللہ تعالیٰ ضرور لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ضرور لیتی ہے۔ اس زمانے کی مچھلیاں الگ ہیں۔ بنی اسرائیل کو حکم تھا مچھلیاں مت پکڑو، لیکن مچھلیاں سامنے آ رہی تھیں۔ اس زمانے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں کئی قسم کے احکامات دیے، اور اس زمانے کی مچھلیاں الگ الگ ہیں، لیکن اگر انسان جو ہے اللہ کے احکام کو بدل دے، تعویل کر دے، اس کو چینج کر دے، اور پھر اس کے حکم کو توڑ دے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر لے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں وہ اس ناکام ہو جاتا ہے۔ تو ہمیشہ جو ہے یہ چیز ہمیں ذہن میں رکھنا ہے۔ اب یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بات یہ بھی بیان فرمائی، وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ۔ یاد کریں اس وقت کو جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بالکل یہ بات کھول کر اوپن، بالکل اللہ نے یہ بات اعلان کر دی۔ تأذنہ کہتے ہیں جیسے اذان ہے، اذان کو جو ہے بالکل
بالکل یعنی چھپا کر نہیں دیتے بلکہ کھل کر بیان دی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بات بالکل واضح طور پر کھول کر اللہ نے یہ بات بیان کر دی۔ کیا بات بیان کر دی؟ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، قیامت تک ان یہودیوں پر، اس قوم پر اللہ تبارک و تعالی مسلط کرتے رہیں گے۔ لَيَبْعَثَنَّ، یہ جو جملہ ہے عربی میں بڑا طاقتور ہے گرامر کے اعتبار سے، لام تاکید نون تاکید، لَيَبْعَثَنَّ، ضرور بالضرور بھیجتے رہیں گے، مسلط کرتے رہیں گے قیامت تک، الی یوم القیامہ، من، ایسے لوگوں کو، یسومہم سوء العذاب، جو ان لوگوں کو تکلیف کی سزا دیتے رہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے چھپا کر نہیں، نبیوں کے ذریعے۔ کیوں؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ قوم جو ہے، ان کی نافرمانیاں، ان کی جو گستاخیاں، ان کی جو بے ادبیاں تھیں، نبیوں کو قتل کرنا، نبیوں کے ساتھ مذاق کرنا، اللہ کے احکام کو بدل دینا، اللہ کی کتاب کو بدلنا، یعنی یہ جو ان کی قوم کی جو جتنی نافرمانیاں تھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ وقتاً فوقتاً سمجھاتے رہے، اور سمجھانے کے بعد جب یہ لوگ نہیں مانے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ضابطہ بنا دیا۔ وہ ضابطہ یہ ہے، ہمیشہ عزت جو ہے اطاعت میں ہے، اور ذلت جو ہے نا گناہ میں ذلت ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا بہترین جملہ ہے، من اراد عزا بلا عشیرہ وغنم بلا مال وہیبتا بلا سلطان فلیخرج من ذل معصیت اللہ الى عز طاعت اللہ۔ تم میں سے اگر کوئی شخص یہ چاہے مجھے عزت ملے پیسوں کے بغیر، مجھے عزت ملے حکومت کے بغیر، مجھے عزت ملے میرے یعنی اخوان کا مطلب یہ ہے کہ بعض مرتبہ آدمی کے دائیں بائیں ایک جماعت ہوتی ہے، یعنی لوگ اس کے ساتھ ہوتے ہیں، اس کے بغیر اگر عزت چاہیے ان سب کے بغیر تو ایک کام کر لو، فَلْيَخْرُجْ مِنْ ذُلِّ مَعْصِيَةِ اللَّهِ، اپنے آپ کو نکالو۔ کہاں سے نکالنا ہے؟ اس ذلت سے، جس ذلت میں، جو اس گناہ سے جس گناہ میں اللہ نے ذلت رکھی ہے، الى عز طاعت اللہ، اور اپنی زندگیوں کو لے کر آؤ وہاں پر جہاں اللہ نے عزت رکھی ہے، اور عزت اطاعت میں ہے۔ یہ بات اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی اس کو بیان فرمایا، اور یہاں فرما رہے ہیں یاد کرو اس وقت کو جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات بڑی کھول کر بیان کر دی نبیوں کے ذریعے، لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، قیامت تک اس قوم پر، اس بنی اسرائیل پر، یہودیوں پر اللہ بھیجتے رہیں گے۔ یہ ایک تاریخ اگر ہمارے سامنے ہو، سیدنا سلیمان علیہ السلام کے زمانے سے لے کر، بخت نصر سے لے کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ سارے ادوار اگر دیکھیں، حالانکہ مال دولت سب کچھ ہے، لیکن ان سب کے باوجود قرآن پاک کی صداقت کیا ہے؟ ضربت علیہم الذلۃ اینما ثقفوا، اللہ نے ذلت ان پر ٹھوپ دی گئی، ذلت کا ٹھپا لگا دیا۔ ٹھپا کہتے ہیں نا، ضربت، عربی میں ضربت محاورہ ہے، سیل مار دی گئی، ٹھپا لگا دیا گیا۔ کس چیز کا ٹھپا لگا دیا گیا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذلت کا ٹھپا لگا دیا، اینما ثقفوا، جہاں بھی وہ رہیں، جہاں بھی وہ رہیں۔ ہاں، یہ اور ایک جگہ فرمایا وباءوا بغضب من اللہ، ہمیشہ اللہ کے غضب میں رہیں گے، ہمیشہ۔ ضربت علیہم الذلہ والمسکنہ، مسکنت کہتے ہیں محتاجگی، محتاجگی۔ لیکن جو ہے حالات آدمی اگر دیکھتا ہے تو آدمی حالات کو دیکھ کر دھوکہ نہ کھائے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے نا ان لوگوں کو قرآن پاک میں ایک صاف بات بیان کر رہے ہیں، اگر اس ذلت سے عزت کی طرف آنا چاہتے ہو، ان کے لیے ایک ہی راستہ ہے، آج بھی وہ توبہ کر لیں، اللہ کی کتاب کو مان لیں، اللہ تعالیٰ عزت دے دے۔
الا بحبل من اللہ وحبل من الناس. سبحان اللہ. قرآن پاک دیکھیے معجزہ ہے. اگر کہیں بھی بنی اسرائیل کو اور اس قوم کو عزت نظر آ رہی ہے، وہ دو ہی راستے سے آ سکتی ہے. یا تو اللہ کے دین کی طرف آ جائیں تو انہیں عزت ملے گی، وحبل من الناس. دوسری چیز کیا ہے؟ لوگوں کی رسی کو اگر وہ پکڑے، ان کے ساتھ کوئی اگر ان کو سپورٹ کے لیے اگر کھڑا ہے تو انہیں عزت ملتی رہے گی. اگر وہ سپورٹ ہٹا دیا جائے تو ان کا وجود ہی نہیں رہے گا. تو قرآن پاک جو ہے نا ایک تاریخ بیان کرتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں سنا رہے ہیں. یہ اس وقت جو ہے دنیا میں کہیں بھی کسی کو یہ دیکھ کر دھوکہ نہ کھائیں کہ بھئی کہ ان کو جو ہے عزت نہیں ہے. یہ اصل میں ذلت ہے. اگر بظاہر اس کی شکل نظر آ رہی ہے، یہ ایک دیکھیں نا، جب آدمی کو اللہ تعالیٰ بہت پکڑنا چاہتے ہیں اسے بہت ڈھیل دیتے ہیں. ذلت کا مزہ اسی وقت آدمی جو ہے نا اللہ تعالیٰ دیتے ہیں جب وہ عزت کی بلندیوں کو پہنچ جائے. ہاں، ظاہری اعتبار سے عزت کی بلندیوں کو پہنچا رہے ہیں، پھر جب پکڑیں گے ذلت پھر پتہ چلے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ آج بھی ان ربک لسریع العقاب، یقیناً آپ کا پروردگار بڑا سخت پکڑنے والا ہے. وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ الرحیم. یہ بات ہمیں غور کرنے کی ہے. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے غفور الرحیم کیوں فرمایا؟ اللہ کو کسی قوم سے قوم ہونے کی بنیاد پر کوئی دشمنی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کو کسی قوم سے قوم ہونے کی بات، بھئی یہ عیسائی ہیں اس لیے میں ان کا دشمن ہوں؟ نہیں. یہ یہود ہیں اس لیے میں ان کا دشمن ہوں؟ نہیں. یہ مسلمان ہیں اس لیے مجھے ان سے محبت ہے؟ نہیں. اللہ کو محبت اور دشمنی قوم کی بنیاد پر نہیں، عمل کی بنیاد پر ہے. بس یہ چیز ہے. عمل اپنا درست کر لے. آج بھی جو ہے اسی لیے فرمایا ان کے لیے کھلا راستہ ہے. ایک طرف ان ربک لسریع العقاب، یقیناً پروردگار کی پکڑ بڑی بہت جلد آنے والی ہے. پھر دوسری طرف فرمایا وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ الرحیم، یقیناً آپ کا پروردگار بڑا معاف کرنے والا ہے. ٹھیک ہے نا، بڑا معاف کرنے والا ہے. اگر آج بھی اگر کوئی توبہ کر لے، اللہ تعالیٰ شرک سے توبہ کر لے، یہودیت سے توبہ کر لے، نصرانیت سے توبہ کر لے، مجوسیت سے توبہ کر لے، بدعت سے توبہ کر لے، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ جو تعلق قائم کیے وہ عمل کی بنیاد پر، ایمان کی بنیاد پر. یہ نہیں کہ کہ آپ مسلمان ہیں، جیسے چاہیں آپ رہیں یا آپ ہمارے ہیں. یہی تو دھوکہ ان لوگوں کو ہوا تھا، اس قوم کو تو یہی دھوکہ ہوا. آگے دیکھیں وَقَطَّعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَمًا. ایک سزا، کیونکہ دوسری سزا ہے یہ. ایک سزا کیا ہے؟ ذلت ہے. دوسری سزا کیا ہے؟ ہم نے زمین میں ان کو جو ہے نا ٹکڑے ٹکڑے کر دیے. وَقَطَّعْنَاهُمْ، قطعنا کہتے ہیں ایک قوم ہے، اس قوم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جانا، عقیدوں کی بنیاد پر، عمل کی بنیاد پر، آپس میں مختلف چیزوں کی بنیاد پر. کیونکہ آپس میں ایک قوم مل کر رہے یہ اللہ کا احسان ہے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ فرمایا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اللہ کا احسان ہے، اس کو یاد رکھو ہمیشہ. اذ کنتم اعداء فالف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمتی اخوانا، اللہ نے تمہیں اسلام کے ذریعے سے آپس میں تمہیں بھائی بھائی بنایا. تو جہاں بھی مسلمان رہیں، کوئی بھی مل کر رہیں، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. اور ٹوٹ ٹوٹ کر بکھر کر رہیں، یہ بہت بڑا عذاب ہے. یہ دوسرا عذاب سنا رہے ہیں وَقَطَّعْنَاهُمْ، ہم نے زمین میں انہیں جو ہے مختلف ٹولیوں میں، گروپ میں، مختلف جماعتوں میں بانٹ دیا. بٹے ہوئے ہیں آپس میں. لیکن قرآن انصاف کی کتاب ہے. اللہ تعالیٰ انصاف کرتے ہیں، انصاف پسند ہیں. فرمایا منہم الصالحون، ان یہودیوں میں سے بھی بعض اچھے ہیں. ان یہودیوں میں، ان بنی اسرائیل میں ایسے عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ پچھلے جو گزرے، سورہ آل عمران کی ایک آیت ہے لیسو سواء، سب برابر نہیں ہیں. من اہل الکتاب امۃ قائمۃ یتلون آیات اللہ، کچھ اہل کتاب ایسے ہیں جو راتوں میں کھڑے ہو کر اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں. وہم یسجدون، اور راتوں میں سجدہ بھی کرتے ہیں. اللہ نے تعریف کی.
اور یہ کون ہے؟ حضرت عبداللہ ابن سلام، یہ وہ صحابہ ہیں جو اہل کتاب تھے، بعد میں مسلمان ہو گئے، لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے وَمِنْهُمْ دُونَ ذَلِكَ، وَمِنْهُمْ دُونَ ذَلِكَ، اس کے علاوہ بہت ہیں جو راستے سے ہٹے ہوئے، راستے سے ہٹے ہوئے ہیں۔ ہر زمانے میں اچھے لوگوں کی تعداد بہت کم اور نافرمانوں کی، بگڑے ہوئے لوگوں کی تعداد زیادہ ہے۔ پھر دوسری بات فرمائی وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ، ہم نے ان کو آزمایا، اللہ تعالیٰ کرے ہم امتحان لیتے رہے ان کا، بالحسنات والسیئات، اچھے حالات سے بھی اور برے حالات سے بھی، اچھے حالات سے بھی امتحان لیے، برے حالات سے بھی امتحان لیے۔ اور اچھے حالات اور برے حالات انسان پر ہمیشہ امتحان کے لیے ہوتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ دیکھو انسان دنیا میں امتحان کی جگہ ہے، اور امتحان گاہ میں بیٹھ کر کوئی اسٹوڈنٹ یہ نہیں سمجھتا کہ میں کامیاب ہو گیا جب تک کہ اس کا پیپر جو ہے چیک نہ ہو اور ایگزام لینے والے جو ہے نا نمبرات نہ دے دے۔ اگر کوئی اپنے آپ کو اچھے حالات دیکھ کر یہ سمجھ لے کہ میں کامیاب ہو گیا، یہ دھوکہ ہے۔ اگر کوئی اسی طرح پریشان حال دیکھ کر یہ سوچے کہ میں ناکام ہو گیا، یہ دھوکہ ہے، یہ غلط ہے، کیونکہ دنیا امتحان کی جگہ ہے۔ میرے آخری سانس تک میں امتحان میں رہوں گا، اور اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو امتحان میں رکھیں۔ اور خاص طور پر یہاں فرمایا ہم نے ان یہودیوں کا امتحان لیا اچھے حالات دے کر، یعنی ایک وقت ایسا آیا ان کو حالات اچھے دیے، اور ایک وقت ایسا آیا ان پر جو ہے نا حالات برے بھی آئے۔ کیوں آئے؟ لعلہم یرجعون، شاید کہ وہ توبہ کر لیں، شاید کہ وہ لوٹ آ جائیں، اللہ سے معافی مانگ لیں، کیونکہ آخرت کی پکڑ بڑی سخت ہے، آخرت کا عذاب بڑا سخت ہے۔ اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالی چھوٹی چھوٹی چیزیں دنیا میں بھیجتے ہیں تاکہ امتحان لے کر بندے کو اللہ اپنے پاس بلانا چاہتے ہیں، لیکن یہ ناکام۔ اللہ تعالی ہمیں یہ کیوں کہہ رہے ہیں تمہاری زندگی میں بھی اچھے حالات آتے ہیں، امتحان سمجھ کر اللہ کو راضی کر لو۔ برے حالات بھی آئیں، برے کا مطلب ناگوار حالات آتے ہیں، بیماری کے تعلق سے، مال کی کمی کے ذریعے سے، مختلف چیزوں کے ذریعے سے ناگوار حالات آتے ہیں، تو اس میں تم صبر کرو، اللہ کی طرف رجوع ہو جاؤ، شکایت مت کرو اور اللہ کو راضی کر لو۔ فخلف من بعدہم، اللہ تعالیٰ یہی کہہ رہے ہیں ہم نے ان کا امتحان لیا اچھے حالات سے اور برے حالات سے، اور امتحان لینے کا مقصد یہی تھا کہ تاکہ وہ توبہ کر لیتے، معافی مانگ لیتے، صحیح راستے پر آ جاتے، لیکن ان میں سے ناخلف ایسے ہوئے، فخلف من بعدہم خلف، ہوتے نہیں بعض ایسے ناخلف کا مطلب ایسے جانشین، ایسے ان کے بعد آئے جو اس طرح نہیں۔ کیسے تھے وہ؟ ورث الکتاب، یہاں پر دو لوگوں کے حالات بیان کر رہے ہیں، یہودی علماء اور یہودی عوام۔ علماء کی بھی حالت بیان کر رہے ہیں تاکہ اس امت کے علماء اپنی اصلاح کر لیں، اور عوام کی بھی حالت بیان کر رہے ہیں تاکہ عوام اپنی اصلاح کر لیں، کیونکہ ہر طبقے میں دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ہر قوم میں دو قسم کے طبقے ہوتے ہیں، ایک عوام کا، ایک علماء کا۔ اب یہاں پر یہی ہوا، دیکھیں ورث الکتاب، اس قوم کو ہم نے کتاب کا وارث بنایا، تورات کا وارث بنایا، تورات کو جاننے والے، تورات کو پڑھنے والے، تورات کا علم رکھنے والے، لیکن اس علم کو حاصل کرنے کے بعد ان کے اندر بگاڑ کیا آیا؟ یأخذون عرض هذا الادنی، یأخذون عرض هذا الادنی، وہ اس کتاب کو لے کر، اس کتاب کا علم حاصل کر کے انہوں نے دنیا جیسی حقیر چیز حاصل کی۔ یأخذون عرض هذا الادنی، یہ جو دنیا کا گرا پڑا حقیر سامان اس کتاب سے انہوں نے حاصل کیا۔ کیا مطلب؟ مسئلے بدلے، رشوت لے کر فتوے بدلے، رشوت لے کر مال لے کر جو ہے انہوں نے اللہ کی کتاب کو، اللہ کے حکم کو بدلا۔ کوئی آدمی سوال پوچھتا تو اس کے مطابق جواب دیتے، حرام کو حلال کر دیتے، حلال کو حرام کر دیتے۔ قرآن پاک میں وَتَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ،
اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب افلا تعقلون، حق کو چھپا دینا، کیوں؟ اس لیے کہ مال آ رہا ہے۔ اور جب انہیں کوئی سمجھاتا، کیونکہ اس قوم میں بھی اچھے لوگ ہوتے ہیں، بھئی آپ کیا کر رہے ہیں، یہ تو حرام ہے، آپ صرف اس پیسے کے لیے مسئلہ چینج کر دیا، آپ نے اس تھوڑی سی دنیا کے لیے، تھوڑی سی عزت کے لیے آپ نے اس دین کو بدل دیا، اور کتاب کو، اللہ کی کتاب کو تم نے بیچ دیا۔ تو وہ کیا کہنے لگے؟ اللہ معاف کرے، یہ جملہ ہماری زبان پہ بھی ہوتا ہے، یہی ہے وَيَقُولُونَ سَيُغْفَرُ لَنَا، اس پر وہ کہنے لگے اللہ بڑا معاف کرنے والا ہے۔ یہ جملہ دیکھ لیں آپ، یقولون سیغفر لنا، جب کسی کو ہم بتاتے ہیں بھئی یہ حرام ہے، اللہ بڑا معاف کرنے والا ہے، بھئی یہ حرام ہے نہیں کر سکتے، اللہ بڑا معاف کرنے والا ہے۔ اللہ بڑا معاف کرنے والا ہے، یہ اس لیے نہیں کہتے تھے کہ ہم سے غلطی ہو گئی اللہ معاف کرنے والا ہے، اگر اس طریقے سے کہتے تو اللہ ضرور معاف کرتا، اللہ ضرور معاف کرتا، لیکن انہوں نے اس نیت سے نہیں کہا۔ کیسے پتا چل رہا ہے؟ اگلا جملہ پتا چل رہا ہے، وَإِن يَأْتِهِمْ عَرَضٌ مِثْلُهُ يَأْخُذُوهُ، کہتے کہ اللہ بڑا معاف کرنے والا ہے، پھر دوبارہ کوئی آ کر پیسہ دے کر مسئلہ بدلنا چاہتا، فوراً لے کر مسئلہ بدل دیتے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، کیونکہ اللہ کا دین امانت ہے، قرآن پاک امانت ہے، حدیث امانت ہے، علم امانت ہے۔ امانت سمجھتے ہیں نا؟ امانت ہے، اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ، امانت ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ امانت کی حفاظت کی جاتی ہے، ایسا نہیں ہے کہ ہم جو چاہے اپنی طرف سے بتا دیں، اپنا علم اپنے مطلب ڈر کر، لالچ میں، دنیا کی محبت میں، شہرت میں، عزت کی وجہ سے نہیں۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا، ہر قوم کے دو طبقے ہوتے ہیں، ایک طبقہ اہل علم کا تھا، ان کا یہ مزاج یہ بنا، ورث الکتاب، ہم نے ان کو کتاب کا وارث بنایا، اور کتاب کا وارث بنانے کے بعد انہوں نے کیا کیا؟ صحیح کام کرتے، اللہ کی بات پہنچاتے، یأخذون عرض هذا الادنی، اس اللہ کی کتاب کو انہوں نے بیچ دیا اس حقیر سی دنیا کے بدلے، اور اس پر مزید بے باکی دیکھو، جب ان کو کہا جاتا تم کتنا بڑا غلط کام کر رہے ہو، بچو اس سے، کہتے یقولون سیغفر لنا، اللہ ہمیں بہت معاف کرتے ہیں، اللہ معاف کرنے والے۔ آج کتنے جملے کہتے ہیں، آپ بڑے مولوی بنتے آ رہے ہیں، اللہ بڑا معاف کرتا ہے، اللہ ایسا نہیں ہے۔ آدمی حرام کرتا رہے، ناجائز کام کرتا رہے اور ایسا کرے، وَإِن يَأْتِهِمْ عَرَضٌ مِثْلُهُ يَأْخُذُوهُ أَلَمْ يُؤْخَذْ عَلَيْهِمْ مِيثَاقُ الْكِتَابِ، اللہ تعالیٰ ان سے فرما رہے ہیں، کتاب والوں سے، اور اسی طرح ہم سب کو جو کتاب ہمارے پاس ہے، علم ہمارے پاس ہے، کیا تم سے عہد نہیں لیا گیا؟ کیا تم سے عہد نہیں لیا گیا؟ عہد کہتے نا، وعدہ نہیں لیا گیا۔ کیا وعدہ؟ اللہ یقول علی اللہ الا الحق، جب بھی دین کی بات کرو حق بات کرو، کیونکہ دین کی بات اللہ کی طرف نسبت ہے۔ میں اگر کہوں قرآن میں یہ ہے تو کیا مطلب؟ یہ بات اللہ کی طرف منسوب ہے۔ اگر میں کہوں یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے تو مطلب یہ ہے کہ یہ نسبت کر رہا ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف۔ ایسا نہیں ہے، گری پڑی چیز نہیں ہے دین کہ ہم اٹھا کر کہہ دیں بھئی قرآن میں ہے، قرآن میں ہے، حدیث میں ہے، حدیث میں ہے، اور پتہ نہیں ہم نے کہیں۔ بہت کیئرفل ہونا چاہیے، کیونکہ دیکھیں نا، ان لوگوں نے اللہ کی کتاب کو معنی کے اعتبار سے بھی بدلا، الفاظ کے اعتبار سے بھی بدلا، اور صرف کس لیے بدلا؟ اس لیے کہ ان کو دنیا چاہیے تھی، شہرت چاہیے تھی، پیسہ چاہیے تھا، دولت چاہیے تھی، عہدے چاہیے تھے، اس کے لیے انہوں نے سب کچھ کیا۔ ہاں، اب اللہ کہہ رہے ہیں دیکھیں، تو ہمیں یہ بتا رہے ہیں الم یؤخذ علیہم میثاق الکتاب، اللہ تعالیٰ ہم سے بھی عہد لیتے ہیں، جب بھی کہو کیا کہو۔ اس لیے واٹس ایپ پہ جب میسیجز آتے نا، دیکھ کر کیئرفل ہو کے اس کو فارورڈ کرنا چاہیے۔ ایسا نہیں کہ جو بھی آیا ہم فارورڈ کر دیے، جو بھی آیا ہم فارورڈ کر دیے۔ بعض مرتبہ جو ہے رواہ البخاری بول کے لکھا رہتا ہے، حالانکہ وہ بخاری کی حدیث نہیں ہوتی۔
بعض مرتبہ کسی چیز کے نیچے رواہ مسلم کی روایت ہے، لیکن وہ مسلم کی روایت نہیں ہوتی۔ کیوں ہم اپنے کندھوں پر کیوں یہ ذمہ داری لیں؟ ہمیشہ یہ سمجھنا اللہ کا دین امانت ہے، اللہ کا دین امانت ہے، خیانت نہیں کر سکتے اس میں۔ وَدَرَسُوا مَا فِيهِ، اور تم نے خود پڑھا ہے اس چیز کو، ایسا نہیں کہ جاہل تھے لوگ، یہ پڑھی ہوئی لکھی قوم تھی یہ، تم نے پڑھا اور پڑھنے کے بعد سمجھنے کے بعد تم نے اس کو چینج کر دیا، تم نے اس کو چھپا دیا، اس لیے کہ تمہارے سامنے دنیا تھی، حقیر سی دنیا۔ آگے اللہ فرما رہے ہیں وَالدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ، آخرت کا گھر بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو تقوی اختیار کرتے ہیں۔ افلا تعقلون، اتنی بھی سمجھ نہیں ہے، ایک طرف دنیا ہے ایک طرف آخرت ہے، آخرت ہمیشہ رہنے والی ہے، ہمیشہ رہنے کی والی عزت، ہمیشہ رہنے والی دولت، ہمیشہ رہنے والی زندگی، اس کے لیے تم کیا کر رہے ہو؟ فنا ہونے والی دنیا کو ترجیح دے رہے ہو۔ عقل ہوتی، آدمی عقل سے سوچتا یار دنیا، لوگوں کی تعریف، لوگوں کی واہ واہ، مال، یہ سب وقتی چیز ہے، ہمیشہ کی کتنی بڑی ناکامی اس دنیا کے لیے آدمی حاصل کر۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ان لوگوں سے بھی اور خاص طور پر اس امت سے، والذین یمسکون بالکتاب، جو لوگ اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے پکڑتے ہیں، یمسکون کے معنی ہے مضبوطی سے پکڑنا، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرتے ہیں، اِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُصْلِحِينَ، اصلاح کرنے والوں کے اجر کو ہم ضائع نہیں کرتے۔ مصلح کہتے ہیں جو کمیونٹی میں، قوم کے اندر اصلاح کی کوشش کرتے رہتے ہیں، وہ کبھی ہمت نہ ہارے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی کوششوں کے اجر کو کبھی ضائع نہیں کرتے، وہ ہمیشہ اللہ کی طرف سے انہیں اجر ملے گا۔ آخری آیت ہے اس مضمون کی، بڑی عجیب قوم تھی، بات اللہ تعالیٰ ان کی سنا رہے لیکن حقیقت میں ہم سے کہا جا رہا ہے، یہ بات ان کی نہیں، اصل ہماری ہے۔ وہ واقعہ وہی تھا کہ جب اس قوم نے کہا موسیٰ علیہ السلام سے، کیا دیکھیے صبر، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا صبر دیکھیں کہ یہ قوم اتنا حضرت کو ستائی، اتنا تنگ کی، یعنی اتنا تنگ کرتی رہی، اتنا ستاتی رہی، حضرت موسیٰ علیہ السلام جمے رہے اس قوم کے ساتھ، چھوڑ کر نہیں گئے۔ 40 سال تک میدان تیہ میں، 40 سال تک بطور سزا کے وہیں پہ ہیں، دن بھر جو ہے نکلنے کے لیے راستہ تلاش کرتے، رات میں رات آتی تو تھک کے جو ہے سو جاتے، صبح ہوتی تو وہیں پہنچتے، ایک نہیں دو نہیں تین نہیں، 40 سال اسی میدان میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا انتقال، اسی میدان میں حضرت ہارون علیہ السلام کا انتقال، لیکن کبھی بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام یا اللہ مجھے اس قوم سے نجات دے، میں بھاگنا چاہتا نہیں۔ یہ نبیوں کا صبر ہوتا ہے، نبیوں کی استقامت ہوتی ہے کہ انبیاء علیہ السلام اپنی قوم کے کتنے ہمدرد، کتنے خیرخواہ، اور ان کی طرف سے آنے والی جو ناگواریاں ہوتی ہیں کیسے اس کو جھیلا کرتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کتنا موسیٰ علیہ السلام صبر کرتے تھے، حلیم تھے، حلیم، برداشت کرنے والے۔ موسیٰ علیہ السلام سے کہا حضرت اللہ نے تو فرعون سے نجات دے دی، ہمیں ایک کتاب چاہیے جس کو دیکھ کر ہم فالو کریں۔ اچھا بھائی چلو ٹھیک ہے۔ موسیٰ علیہ السلام طور گئے، 40 دن اعتکاف کر کے وہاں سے اللہ کی طرف سے ایک تورات لے کر آئے، کہنے لگے دیکھو یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ تو اس میں سے لوگوں نے کہا یہ تو کیسے یقین کر لیں اللہ کی طرف سے، کیسے یقین کر لیں اللہ کی طرف سے، نہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کیا بات ہے، دعا کی یا اللہ یہ تو کہہ رہے ہیں کہ یہ بات ہی نہیں مان رہے، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اللہ سے بات کرنا چاہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کہے تو ہم مان لیں گے۔ تو ٹھیک ہے بھئی ایک کام کرو، وَاخْتَارَ مُوسَىٰ 70 رَجُلًا لِمِيقَاتِنَا، موسیٰ علیہ السلام سے کہا 70 لوگوں کو چن لو اپنی قوم میں سے، ان کو لے کر چلو۔ یہ سب کے سب لے کے گئے کوہ طور پر، وہاں جا کر کہنے لگے یا اللہ یہ سارے تیرے بندے حاضر ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یہ 70 کے 70 اللہ کا کلام سنا، یہ جو موسیٰ پر جو تورات اتاری ہے یہ میں نے اتاری ہے۔ تو فوراً وہ 70 کیا کہنے لگے پتہ ہے؟ انہوں نے کہا کیا معلوم یہ اللہ ہی کہہ رہے ہیں، ہم اللہ کو آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہیں،
لن نؤمن حتی نر اللہ جہرۃ، ہمیں جب تک کھلم کھلا اللہ کو نہیں دیکھ لیں گے اس وقت تک. دیکھیں نا عجیب، سورہ بقرہ جب پڑھتے نا حافظ صاحب تو ایسی کبھی کبھی ہنسی آتی ہے. اس قوم کی حالت ایسی تھی کہ کیا پوچھ رہے ہیں، ہم اللہ کو دیکھنا چاہتے ہیں آنکھوں سے. اللہ تعالیٰ کو جو ہے نا ایسا غضب آیا کہ اللہ تعالیٰ کی ایک تجلی سب کے سب کیا ہو گئے. جب اٹھے نا یہ واقعہ پیش آیا. اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ، یاد کرو اس وقت کو. نتقا کہتے ہیں عربی میں اکھاڑنا. ہم نے پہاڑ کو اکھاڑا. الجبل، ہم نے پہاڑ اکھاڑا، یعنی کوہ طور جو پہاڑ، اللہ تعالیٰ نے کوہ طور کو جو ہے نا اس پہاڑ کو جو ہے اکھاڑ دیا. ہاں فوقہم، اور وہ پہاڑ ان کے اوپر لے کر آ گئے. پہاڑ واقعی ان کے اوپر، فزیکل پہاڑ ان کے اوپر. کأنہ ظلہ، جیسے کلاؤڈ ہوتا نا، کلاؤڈ، یہ کلاؤڈ تو کتنے اوپر کے، بہت اوپر ہوتا ہے. حدیث میں آتا ہے یہ جتنی 70 کے 70 قوم تھی ان کے اوپر پہاڑ اتنا قریب آ چکا تھا، ایک آدمی 6-7 فٹ کے اوپر، سب کے سب سجدے میں گر گئے. اور سجدہ بھی ایسا انہوں نے کیا کہ لیفٹ سائڈ کی طرف جھکا دیا اور رائٹ سائڈ سے دیکھ رہے تھے پہاڑ کو. اور آج بھی جو ہے یہودی اسی طرح سجدہ کرتے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں یہی طریقہ تھا سجدے کا جس کی وجہ سے اللہ نے یہ عذاب ہٹایا تھا، اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ یہی سجدہ ہم کریں. تو فوراً سجدے میں چلے گئے. سورہ بقرہ میں بھی ہے وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ، پکڑو اس کو ورنہ دیکھو ہم چھوڑ دیں گے پہاڑ. ہے نا، وہی بات ہے. کأنہ ظلہ، ایک ابر کی طرح. وَظَنُّوا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ، انہیں یقین ہو چکا تھا کہ بس یہ اب پڑنے والا ہے، گرنے والا ہے، بس اب یہ گرے گا، یقین ہو گیا تھا. اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ، پکڑو ما آتَيْنَاكُمْ، جو ہم نے تمہیں دیا ہے. یہ دیکھو نا، یہ چیز سمجھنے کی، یہ اللہ ہمیں کیوں کہہ رہے ہیں. اسلام جی ہم وہ ایکسپٹ نہیں کرنا ہے جو ہمیں پسند ہے. اسلام پورا کا پورا لینا ہے زندگی میں. نہیں مجھے یہ اچھا لگتا ہے تو میں اسے فالو کروں گا، یہ بہت مشکل ہے تو میں اسے فالو نہیں کروں گا. نہیں، اللہ تعالیٰ یہ نہیں. خذو ما آتی، ما عربی میں کہتے سارا کا سارا جو کچھ اس میں دیا جا رہا ہے اس کو پکڑو، اس کو لے لو. اور کیسے لے لو؟ بقوت، مضبوطی کے ساتھ پکڑنا. یہ بات اللہ ہمیں اس لیے سنا رہے ہیں تمہیں بھی جو قرآن پاک دیا گیا، تمہیں بھی جو دین اسلام دیا گیا، یہ دین اسلام میں ایک چیز مجھے پسند ہے، دوسری پسند نہیں، 2 چیزیں پسند ہیں، 3 پسند نہیں، ایسا مت کرو، ان لوگوں کی طرح مت کرو. ہاں، کیونکہ اللہ کے پاس کسی کی کوئی رشتہ داری نہیں ہے. ہاں، اللہ کے پاس کوئی. اسی وجہ سے تو یہ قوم اللہ کے ہاں جو ہے نا ذلیل اور کیا ہے، محکوم، مقہور، مغلوب، یہ غلامی میں چل رہی ہے. سب کچھ کے باوجود غلامی ہے، غلام ہے. انہی وجہ سے اگر یہ امت بھی اسی طرح اللہ کی کتاب کے ساتھ، قرآن پاک کے ساتھ، اللہ کے دین کے ساتھ اس کا معاملہ رہا تو پھر یہ امت بھی ذلت میں جائے گی، یہ امت بھی جو ہے محکوم ہوگی. اس لیے اللہ کہہ رہے نہیں. اسی لیے سورہ بقرہ میں اللہ کہتے ہیں نا ان کے بارے میں افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض. کیا عجیب حال ہے تمہارا. اللہ کی کتاب ہے، اس کے ایک حصے پر تم ایمان لاتے ہو اور ایک حصے کا تم انکار کرتے ہو. فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحیات الدنیا. اس کا تو بدلہ یہی ہے کہ دنیا میں ذلت ہے. دیکھو نا، دنیا میں ذلت کا ایک بڑا سبب اللہ یہ بتا رہے ہیں، جو کتاب مجھے اچھی لگے اس حصے کو میں لے لیا. جو اسی لیے دوستو نہیں، یہ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. یہ واقعہ ان کا ہے، بات ہمیں کہی جا رہی ہے تاکہ ہم کیا نیت کریں؟ پورا دین زندگیوں میں لینے کی نیت کرنا ہے. نیت آدمی پہلے کرے. ہاں، کمی بیشی اللہ معاف کریں گے، کمی کوتاہی اللہ سے مانگنا ہے. اسی لیے فرمایا خذوا ما آتیناکم بقوہ. ایک سوال ہو سکتا ہے، دین میں زبردستی نہیں ہے، ہے نا، لا اکراہ فی الدین.
دین میں زبردستی نہیں. یہاں زبردستی کیوں ہو رہی ہے؟ جب بھی آپ کسی کو کچھ بولو تو کہیں دین میں زبردستی نہیں ہے. 1 سے 2 بار نماز کے لیے بولو بچوں کو، کیوں آپ کہہ رہے ہیں دین میں زبردستی نہیں ہے؟ دین میں زبردستی نہیں ہے. اب یہاں زبردستی کیوں ہو رہی ہے؟ 2 چیزیں الگ الگ ہیں. ایک یہ ہے کہ دین میں زبردستی نہیں ہے اس شخص کے لیے جو آدمی ابھی اسلام میں داخل نہیں ہوا. جو آدمی ابھی اسلام میں داخل نہیں ہوا اس کے لیے اس دین میں زبردستی نہیں ہے. اس کو دعوت دو، اخلاق کے ذریعے مائل کرو، محبت سے سمجھاؤ، آ جائے. زبردستی نہیں ہے. اسلام دعوت سے پھیلا، اخلاق سے پھیلا، صفات سے پھیلا. لیکن ایک آدمی کہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کلمہ پڑھ کے آ گیا. جیسے ایک آدمی اگریمنٹ کرتا ہے میں امریکہ میں رہتا ہوں، میں یہاں کا شہری ہوں، میں یہاں کو فالو کروں گا. جب اس نے اقرار کیا، اب اس کو پولیس ٹکٹ دے اسٹاپ سائن پر، ہو گیا. یہ کیا زبردستی ہے؟ بھئی آپ نے اقرار کیا ہے کہ میں قانون کو مانوں گا، آپ نے اقرار کیا ہے کہ میں اللہ کو مانوں گا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو محمد الرسول اللہ تسلیم کروں گا، اب مانو. سمجھ رہے نا؟ تو 2 الگ الگ چیزیں. یہ قوم وہ تھی، انہوں نے کہا تھا ہمیں اللہ کی کتاب چاہیے، اب آنے کے بعد کریں ہم نہیں مانیں گے، تو یہ زبردستی نہیں ہے. وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. دوسری چیز کیا ہے؟ ایک تو پورا کا پورا دین لینا اللہ کی کتاب، دوسرا مضبوطی سے پکڑنا، اور تیسری چیز وَاذْكُرُوا جو کچھ اللہ کی کتاب میں ہے اسے یاد رکھنا. جو ہم درس دے رہے ہیں، درس سن رہے ہیں، اصل مقصد اس کو یاد رکھنا تاکہ تقوی والے بنے. اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے. تو یہ جو 4-5 آیتیں جو ہم نے پڑھی ہیں، اس میں یہی بتایا. دیکھیں افراد کی، قوموں کی جو ذلت ہے، وہ اصل اس کا سبب یہ ہے کہ نافرمانی ہے، معصیت ہے. اور جب انسان گناہوں کی طرف جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ڈھیل دیتے ہیں، ڈھیل. اور وہ ڈھیل اس لیے دیتے ہیں تاکہ وہ آ جائے. کبھی آزماتے ہیں اچھے حالات سے، کبھی آزماتے ہیں برے حالات سے، تاکہ وہ آ جائے. نہیں مانتا اور ڈھیل دیتے ہیں، اور ڈھیل دیتے دیتے پھر کیا ہے، اس کی پکڑ کرتے ہیں. یہ اصول ہے، یہ بات ہمیں سمجھا رہے ہیں. اور دوسری چیز، اللہ کی طرف سے جو دین ہمارے پاس ہے یہ امانت ہے. بولنے کے اعتبار سے بھی امانت، عمل کرنے کے اعتبار سے بھی امانت. عمل بھی امانت ہے. وضو میں ہم بیٹھے وضو کر رہے ہیں، 3 مرتبہ ہاتھ دھونا سنت ہے، 4تھی مرتبہ دھوئیں گے، حدیث میں فرمایا اسراف ہے، اور اسراف میں گناہ ہے. 3 مرتبہ سنت ہے، 1 مرتبہ فرض، 2 مرتبہ بھی دھو سکتے ہیں، 3 مرتبہ دھونا کیا ہے، سنت ہے. 4تھی مرتبہ دھونا اسراف ہے. تو عمل کو اس کی حد میں رکھنا امانت ہے. اسی لیے حدیث میں فرمایا نماز امانت ہے، وضو امانت ہے، دین امانت ہے. امانت کا لفظ بہت ہی بھاری چیز ہے، لیکن اہل کتاب نے کیا کیا؟ اللہ کی اس امانت کو انہوں نے دنیا جیسی حقیر چیز کے بدلے میں خیانت کی اور اس کو بدل دیا. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اگر عقل ہوتی، آخرت جیسی چیز جو ہمیشہ رہنے والی ہے، اس کے مقابلے میں تم کبھی دنیا کے لیے اپنے دین کو نہیں بیچتے. اور پھر آخر میں جو بات اللہ تعالیٰ نے ہمیں سنائی ہے وہ یہ ہے کہ دیکھو جس طرح ہم نے اس قوم کو تورات دی تھی، تمہیں بھی اللہ کی کتاب، اللہ کا دین ہم نے دیا ہے. اب اس کا تقاضا یہ ہے اس کو اپنی زندگی میں پورا کا پورا لینے کی نیت کرو، اور اس پر جو ہے مضبوطی سے جمو، اور یاد رکھو اسی سے تمہاری دنیا میں کامیابی ہے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے انشاءاللہ.